جناب ثانیہ زہرا اسیر ہو کے جب کوفہ کے بازار میں پہنچی تو کوفی دہڑے مار کے رو رہے تھے. یہ رونا بہت برا لگا بی بی کو. الا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے کوفیو، اے غدارو، اے مکارو، رو رہے ہو اور میرے بھیا کو رو رہے ہو. روتے رہو، تم زیادہ سزاوار ہو رونے کے، اس لیے کہ جو خیانت تم نے کی ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہے. تم نے کس کو بلایا تھا، کس کے ساتھ خیانت کی، وہ کون تھا؟ وہ تمہاری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ تھا، تمہاری نسلوں کی نجات کا ذریعہ تھا، تمہاری بقا کی ضمانت تھا، تمہارے حرم، تمہاری عورتوں کی ناموس کا محافظ تھا. اسے تم نے مروا دیا اور آج ادھر روتے ہو بیٹھ کر. بہت ناگوار گزرا بی بی کو. شرمندگی کا رونا، پچھتاوے کا رونا، یہ تو نہیں چاہیے اہل البیت کو. عموماً کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی. کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہودی روزہ 10 محرم الحرام کا رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ وہ یاد کرتے تھے اس دن کو کہ اللہ نے اس دن میں فرعون ظالم سے، اس کے ظلموں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. اور اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو اللہ نے فرعون کو ناکام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا. اور اللہ کی قدرت ہر دور میں ایسے رہی ہے کہ 10 تاریخ کو ہمیشہ کفر ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور مسلمان مومنین کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. اگر آپ نظر کریں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا. حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن شیطان ناکام ہوا تو مہینہ محرم کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا. ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود ناکام ہوا تو مہینہ محرم کا. حضرت نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا. حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ناکام ہوئے تو مہینہ محرم کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون غرق ہوا تو مہینہ محرم کا. حضرت حسین کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا. حضرت حسین کے دشمنوں پر خنجر برسے تو مہینہ، تلوار برسی تو مہینہ محرم کا. چاقو برسے تو مہینہ محرم کا. انگاروں پر لیٹے تو مہینہ محرم کا. ان پر تھپڑ برسے تو مہینہ محرم کا. اس مہینے میں اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو، خصوصاً 10 تاریخ کو اللہ نے ہر مومن کو کامیابی عطا فرمائی ہے اور ہر کفر کو، ہر ظالم کو اللہ نے ناکامی عطا فرمائی ہے. ان کے مقدر میں ناکامی ہو گئی ہے. اس وجہ سے اس دن یہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ محترم بڑے مقام والا مہینہ ہے. تو میرے بھائیوں، میں نے جو کہا کہ قاتلان حسین پر تلواریں برسی، خنجر برسے، چاقو برسے تو مہینہ محرم کا تھا. تو یہ قاتلان حسین میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ میں نے ان کی کتابوں کو پڑھ کر کہا ہے، بلکہ میں نے ان کے مجتہدین کو سن کر کہا ہے، بلکہ میں نے ان کی کتاب کافی کو پڑھ کر کہا ہے. آپ دیکھیں، جیسے ہی ان کی معتبر کتاب الکافی کھولیں گے، حضور کا فرمان دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وضاحت کے ساتھ موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت علی کو فرمایا. کس کو فرمایا؟ حضرت علی کو فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، ان کی کتاب الکافی ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اگر میری بات جھوٹی ہو تو میں مجرم. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا پیشن گوئی کے طور پر، فرمایا کہ علی ہم شیعتک، وہ جو تیرے شیعہ ہیں، جو اپنے آپ کو تیرا شیعہ کہلواتے ہیں، فسلم ولدک منہم،
اے علی اپنی اولاد کو ان سے بچانا، اپنی اولاد کو ان سے بچانا، اس وجہ سے کہ مجھے خوف ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے مجھے خوف ہے، فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم، کہ تیری اولاد کو وہ قتل نہ کر دیں، حضور نے فرمایا۔ اور اسی طرح ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب حضرت حسین مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو ابن عباس نے کیا کہا؟ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی نے حضرت حسین کو کیا کہا؟ اپنی طرف سے بات نہیں، ان کی کتابوں سے اور وضاحت کے ساتھ اور مسجد میں بیٹھ کر ان کی کتاب، اگر الارشاد میں یہ بات نہ ہو، اگر ان کی کتاب روضۃ الواعظین میں یہ بات نہ ہو، اگر ان کی کتاب اعلام الورا میں یہ بات نہ ہو، اگر ان کی کتاب بہار الانوار میں یہ بات نہ ہو تو میں مجرم۔ وضاحت کے ساتھ جیسے ہی آپ ان کتابوں کو کھولیں گے تو وضاحت کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ قادسیہ کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قاتل، دھوکے باز، غدار مسلم بن عقیل کا قاتل کن کو کہا؟ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، حسین کا خطبہ ہوتا ہے، نقل ان کی کتابیں کرتی ہیں، کوفیوں کی کتابیں، اہل تشیع کی کتابیں یہ نقل کرتی ہیں، الارشاد نقل کرتی ہے، اعلام الورا نقل کرتی ہے، روضۃ الواعظین نقل کرتی ہے، بہار الانوار لکھتی ہے کہ حسین نے وہاں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگو ہمارے پاس خبر آئی ہے، قد آتانا خبر فضیع، ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ قتل مسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ و عبداللہ ابن یکتر، کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ ابن یکتر شہید کر دیے گئے ہیں۔ کیا کیے گئے ہیں؟ شہید کر دیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وقد خذلنا شیعتنا، کہ ہمیں رسوا ہمارے کس نے کہا؟ حضرت حسین نے کہا۔ کن کی کتابوں نے لکھا؟ انہی کی کتابوں نے لکھا کہ حضرت حسین نے یہ فرمایا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت حسین جب مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو ابن عباس نے حضرت حسین کے اس ارادے کو دیکھ کر کیا کہا؟ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی نے حضرت حسین کو دیکھ کر کیا کہا؟ حضرت ابن عباس نے جب دیکھا، حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے نے جب دیکھا کہ حضرت حسین یوں کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو ابن عباس آگے سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اے حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کوفہ کی طرف۔ کہا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا خطوط۔ کہا کس نے لکھے؟ کہا کوفیوں نے لکھے۔ ابن عباس نے کہا اے حسین یہاں مت جائیے، یہ غدار ہیں۔ حسین نے کہا بزرگ ہیں۔ ابن عباس نے کہا مت اعتماد کیجئے، کیونکہ ابن عباس کہتا ہے کیونکہ میں حضرت علی کے دور میں حضرت علی کی فوجوں کا ان کی کتاب مقتل ابی مخنف میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اگر موجود نہ ہو تو میں مجرم۔ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ابن عباس نے کہا اے حسین میں تیرے والد کے دور میں تیرے والد کی فوجوں کا چیف کمانڈر رہا ہوں، مجھے یاد ہے، مجھے یقین ہے کہ تیرے باپ کو اگر شہید کرنے والے تھے تو کوفی تھے۔ کون تھے؟ کوفی تھے۔ مجھے یقین ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ اگر دھوکے بازی کی تھی، تیرے بھائی حسن پر حملہ کیا تھا، تیرے بھائی حسن کے ساتھ غداری کی تھی تو کوفیوں نے کی تھی۔ کس نے کہا؟ حضرت ابن عباس نے کہا۔ اسی طرح محمد بن حنفیہ نے کہا کہ حسین مت جائیے، ہمارے باپ کے ساتھ غداری کرنے والے یہ کوفی تھے۔ حضرت حسین نے بھی ان کو غدار کہا۔ اب آئیے، حضرت حسین یوں شہید ہو جاتے ہیں کربلا کے مقام پر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حسین کی اولاد
حضرت امام زین العابدین، حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسین کی بہنیں قاتل کن کو کہہ رہی ہیں، دھوکے باز کن کو کہہ رہی ہیں، غدار کن کو کہہ رہی ہیں، ان کی جن جن کتابوں میں قصہ کربلا ہو آپ کھول کر دیکھیں، میں نام بتاتا ہوں، کھولیں آپ احتجاج طبرسی، کھولیں آپ بہار الانوار، جو بھی ان کی آپ یہ قصہ کربلا والی کتاب کھولتے جائیں گے آپ کو زینب کا خطبہ ملے گا، امام زین العابدین کا جلاء العیون میں ام کلثوم کا قصہ ملے گا۔ امام زین العابدین نے لعنت کن پر کی، حضرت حسین نے لعنت ملامت کن پر کی، حضرت علی کے اہل بیت نے غدار کن کو کہا، دھوکے باز کن کو کہا، خطوط کس نے لکھے، حضرت حسین کو بلوا کر حضرت حسین کو شہید کس نے کیا۔ آؤ قاتل ڈھونڈتے ہیں، آؤ کتابیں کھولتے ہیں، جیسے ہی احتجاج طبرسی کھولتے ہیں، جیسے ہی ان کی کتابیں کھولتے ہیں امام زین العابدین کا خطبہ ملتا ہے۔ امام زین العابدین جب دیکھتے ہیں والرجال ماہن یبکون کہ مرد اور عورتیں ساتھ رو رہے ہیں، اس وقت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم ہمارے اوپر رو رہے ہو پھر بتاؤ فمن قتلنا غیرہم، پھر ہمیں شہید کس نے کیا، پھر ہمیں شہید کس نے کیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں امی زینب نے کن کو مخاطب کیا، کھولیں احتجاج طبرسی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ امی زینب نے کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، مخاطب کرتی ہیں یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، یا اہل القتل والغدر والمکر، کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہا اے غدارو، اے دھوکے بازو، اے مکارو، اے ظالمو، الا فلا رکعتل عبرتو ولا حدات الزفرتو، اللہ کرے تمہارے آنسو کبھی بھی خشک نہ ہو۔ کس نے کہا؟ امی زینب نے کہا ولا حدات الزفرتو، اللہ کرے تمہاری چیخیں کبھی کم نہ ہو۔ آج وہی سزا ہے ان کی کتابوں میں، آج اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ چلو یہ ان کی کتابوں کی باتیں ہیں، یہی دیکھیں ام کلثوم کا خطبہ، ام کلثوم نے بھی یہی کہا یا اہل الکوفہ، کن کو مخاطب کیا؟ کوفیوں کو مخاطب کیا۔ کن کو مخاطب کیا؟ کوفیوں کو مخاطب کیا۔ کہا کہ ما لکم، ظالموں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ خذلتموہ حسینا وقتلتموہ، اے کوفیو تم نے حضرت حسین کو رسوا کیا، حضرت حسین کو شہید کیا۔ کس نے کہا؟ ام کلثوم نے کہا، فاطمہ صغریٰ نے کہا، اسی طرح علی بن حسین نے کہا کہ ظالموں تم ہی تھے، وقتلتموہ وخذلتموہ، یہ الفاظ آتے ہیں، ظالموں تم نے ہی میرے باپ کو رسوا کیا، ظالموں تم نے ہی میرے باپ کو شہید کیا۔ یارو یہ تو ان کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس وہ کلپ بھی پڑی ہے جس میں آج کا اس دور کا ان کا مجتہد ایک عرب ہے اور دوسرا جواد نقوی ہے، وضاحت کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہے، آپ سرچ کریں، میرے پاس ویڈیو پڑی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ کہتا ہے، اپنی کتاب کا حوالہ دیتے کہتا ہے کہ امی زینب نے بھی مخاطب کیا تو کوفیوں کو مخاطب کیا، مکار کہا تو کوفیوں کو کہا، غدار کہا تو کوفیوں کو کہا، دھوکے باز کہا تو کن کو کہا؟ کوفیوں کو کہا۔ ان کا یہ بھی کہتا ہے کہ جب کوفہ کے بازار میں پہنچی تو کوفی دہڑے مار کے رو رہے تھے، یہ رونا بہت برا لگا بی بی کو۔ الا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے کوفیو، اے غدارو، اے مکارو، رو رہے ہو اور میرے بھیا کو رو رہے ہو، روتے رہو، تم زیادہ سزاوار ہو رونے کے، اس لیے کہ جو خیانت تم نے کی ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہے۔ تم نے کس کو بلایا تھا، کس کے ساتھ خیانت کی، وہ کون تھا؟ وہ تمہاری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ تھا، تمہاری نسلوں کی نجات کا ذریعہ تھا، تمہاری بقا کی ضمانت تھا، تمہارے حرم، تمہاری عورتوں کی ناموس کا محافظ تھا، اسے تم نے مروا دیا اور آج ادھر روتے ہو بیٹھ کر۔ بہت ناگوار گزرا بی بی کو، شرمندگی کا رونا، پچھتاوے کا رونا، یہ تو نہیں چاہیے اہل البیت کو۔ آگے بات یہ کرتا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کس نے کیا؟
خطوط کس نے بھیجے؟ حضرت حسین کو بلوا کر، منگوا کر، دھوکے بازی کر کے، غداری کر کے، بے وفائی کر کے حضرت حسین کو شہید کس نے کیا؟ جواد نقوی کہتا ہے کہ حضرت حسین کو خطوط لکھنے والے حضرت حسین کو بلوا کر حضرت حسین کے ساتھ دھوکے بازی، غداری، بے وفائی کرنے والے تھے تو کوفی اہل تشیع تھے۔ نام اٹھاتا ہے کوفی تھے، شیعہ تھے، وہ کہتا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بھی دھوکے بازی، غداری، بے وفائی کر کے حضرت حسن پر بھی حملہ کرنے والے کوفی تھے۔ عموماً کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی۔ بہرحال میری بات کا موضوع یہ چل رہا تھا کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا، اور خصوصاً 10 محرم الحرام، اس مہینے میں اللہ مومنوں کو عزت دیتا ہے اور کافروں کو ذلیل کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا، فرعون کو ناکام کیا، آدم علیہ السلام کو کامیاب کیا، آدم علیہ السلام کے دشمن شیطان کو ناکام کیا، حسین کو کامیاب کیا، قاتلان حسین کو ناکام کیا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف، پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ 10 محرم الحرام کا روزہ کس وجہ سے؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی۔ حضور نے فرمایا پھر تو ہماری حضرت موسیٰ سے زیادہ نسبت ہے، ہمیں تو بطریق اولیٰ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ لیکن آخری ایام میں فرمایا اس 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملاؤ، کیونکہ ہمیں ہر وقت یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا مومنو افطار کا ٹائم ہو جائے تو جلدی افطار کیا کرو، کیونکہ دیر سے افطار کرنا یہودیوں کا کام ہے۔ مومنو نماز میں یوں حرکت نہ کیا کرو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یہودی نماز میں حرکت کرتے ہیں، مومن نماز میں حرکت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے قرآن پر، حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔